میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا شمار کرنا انسان کے لیے اور انسان کی بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکیں۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت انسان کو جو عطا کی ہے وہ اولاد کی نعمت ہے، جس موضوع پر آج میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ نے انسان کو اولاد جیسی نعمت عطا کی اور انسان کو اس کا حوصلہ دیا اور اس کی گود کو، اس کے گھر کو رونق بخشی۔ انسان اپنی اولاد کو پا کر کے خوش ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو اس کا سب سے پہلے خوبصورت اور اچھا نام رکھا جائے، اور جب وہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے لیے عقیقے کا انتظام کیا جائے، اور جب آپ کی وہ اولاد شعور کو، عقل کو پہنچے، کچھ سمجھنے کے لائق ہو تو اس کو کلمہ طیبہ سکھایا جائے۔ جو سب سے پہلے اس بچے کا جو بول ہو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسان کا سب سے پہلا بول کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہونا چاہیے، اور جب آخری کلام ہو تو بھی اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہونا چاہیے۔ یعنی جب اس کا پہلا کلام کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہر والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، ایمان سے آشنا کرائیں گے، تب جا کر کے اس کی آخری کلام جو ہوگا اس کا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا اور وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ آج ہمارے والدین اکثریت کر کے اپنی اولاد کی ایمانی، اخلاقی، دینی، تعلیمی تربیت سے غفلت کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہماری اولاد ایک بہتر اولاد بن جائے، ایک خوشنما اور دنیا میں مشہور ہونے والا، نام کمانے والا ایک شخص بن جائے۔ آج ہم میں سے اکثریت والدین کی یہی رائے اور یہی توقع اور یہی ان کی منشا اور چاہت ہوتی ہے، لیکن ہر والدین کو یہ چاہیے کہ جب اس کا بچہ، اس کی اولاد کس قابل، بولنے کے قابل ہو جائے، کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائے تو ہم ان کو ایمان کی دولت سے آشنا کرائیں، اخلاقی تربیت فراہم کریں، دینی تعلیم اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے دلوں میں بٹھائیں کہ اسلام ایک سچا اور اچھا مذہب ہے اور اسلام کی بول ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ دیکھتے ہوں گے سماج میں کہ کسی کے پاس صرف اللہ نے لڑکے ہی لڑکے عطا کیے اور کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کی اور کسی کو دونوں سے دونوں فراہم کیا، یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کیا۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی طرف سے جن کے لیے خیر ہوگی، اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن پاک میں للہ ملک السماوات والارض کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی. یخلق ما یشاء جس کو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے. وہب لمن یشاء الذکور اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما اور جس کو چاہتا ہے باز رکھتا ہے لا ولد رکھتا ہے اس کو نہ لڑکی عطا کرتا ہے اور نہ لڑکیاں عطا کرتا ہے. انہ علیم قدیر اللہ بلا شبہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. انسان کے قبضے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں. دنیا کے ایک پتہ ہلانے کی بھی طاقت انسان کے اندر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے. اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں اس کو سب سے پہلے اس کی جو تعلیم ہو وہ انگلش کلچر کی نہ ہو. آپ اسکولوں میں ایڈمیشن کرائیں کوئی علماء کوئی مفتی آپ کو منع نہیں کرے گا. آپ اس کو بڑی سے بڑی ڈگریاں دلا دیں کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ غلط کام ہے. لیکن آپ اگر اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے محروم رکھا تو آپ کی پکڑ یہاں تو جو ہوگی ہی خدا کے یہاں بھی باز پرس ہوگی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں. یہ اس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب مکۃ المکرمہ میں عرب کے علاقے میں خاص طور سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ کہ آپ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں. لیکن میرے مسلمان بھائیوں محدثین اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کی وقت کے لحاظ سے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ آج سب سے بڑی ہمارے والدین کی غفلت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے محروم کر کے ہم ان کو قتل کرنے کے مترادف ہو رہے ہیں. کل قیامت کے دن جس کٹ گھرے میں اولاد کو زندہ دفن کرنے والے اولاد کے گلے پر چھری سے اس دنیا سے رخصت کرنے والے اسقاط حمل کرانے والے جس کٹ گھرے میں کھڑے ہوں گے اسی کٹ گھرے میں ہمارے والدین بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کی دینی تعلیمی تربیت سے محروم رکھا. کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو ڈگری ہولڈر کیوں نہیں بنایا, ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا, ماسٹر کیوں نہیں بنایا, انجینئر اور وکیل کی ڈگریاں کیوں نہیں دلائی. آپ سے کبھی سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن اللہ آپ سے ضرور سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے کیوں محروم رکھا, عقائد سے کیوں محروم رکھا, میرے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کیوں نہیں کرائی. آپ سے ضرور سوال کرے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَانَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. یہی اولاد جس کو آج ہم قتل کے مترادف بن رہے ہیں, دینی تعلیم سے دور کر رہے ہیں, اخلاقی تربیت اور ایمانی تربیت سے ان کو محروم کر رہے ہیں, یہی اولاد کل جب قیامت میں مالک الملوک رب کائنات کے سامنے کھڑی ہوگی اور سوال کرے گی اے ہمارے رب
ہم نے جو دنیا میں جو گمراہ ہوئے ہم اپنے والدین اپنے بڑوں کی وجہ سے. اگر ہمارے بڑے ہمارے سروں پر دینی تعلیم کا تاج رکھتے تو آج ہم دنیا میں گمراہ نہ ہوتے اور آپ کے سامنے رسوا کھڑے نہیں ہوتے. یہ ہمارے والدین کی کرم فرمائی تھی کہ ہم نے دنیا میں دینی تعلیم سے محرومی اختیار کی. ہمارے والدین نے ہمیں دنیا کمانے کے لیے ڈگری ہولڈر، ڈاکٹر، ماسٹر، وکیل اور انجینئرنگ جیسی تعلیم حاصل کرائی، لیکن کبھی ہمیں مدرسوں سے اور دینی تعلیم سے عقائد کی طرف ہمارا ذہن کبھی بھی انہوں نے نہیں پھیرا، جس کی وجہ سے ہم گمراہ تھے. ربنا انا اتانا، اے ہمارے رب، یہی لوگ ہمارے سرپرست تھے، بڑے تھے، ہمارے سرپرست تھے، ہمارے ذمہ دار تھے، جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب، اب ہم تو سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، آپ ہمیں جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیجئے. ہم سزا کے مستحق ہیں کہ ہم نے آپ کے دین کو چھوڑا، ہم نے آپ کے قرآن کو چھوڑا، ہم نے آپ کے پیغمبر کو چھوڑا، لیکن یہ چھوڑنے کا جو سبب بنا یہ ہمارے والدین تھے. اگر ہمیں آپ جو عذاب مسلط کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے والدین پر دوہرا عذاب مسلط کریے. اگر ہمیں ایک دن جہنم میں جلانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمارے والدین کی 2 دن کریے، ہم پر اضافہ کریے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، جو کچھ ہم پر آپ نشاور کر رہے ہیں، جو کچھ آپ ہم پر عذاب مسلط کر رہے ہیں، ہمارے والدین پر ہم سے دوہرا عذاب مسلط کر. یہ ہمارے اولاد کی، جن کو ہم دین سے عقائد سے، قرآنی تعلیم سے، نبی سے محروم، نبی کے ذات سے محروم کر رہے ہیں، وہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑی ہو کر کے یہ سوال کرے گی کہ جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا، جو کچھ ہمیں عذاب مسلط کیا گیا، ہمارے والدین پر دوہرا عذاب مسلط کر. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے پروردگار، جو ہمارے اوپر آپ لعنت برسا رہے ہیں، ہمارے والدین پر اس سے بڑی لعنت برسا. آج ہر والدین اپنی اولاد کی اخلاقی، ایمانی، دینی تعلیم و تربیت سے غفلت کے شکار ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کو انگریزی میڈیم میں تعلیم حاصل کرائی ہے، میرا بچہ قرآن پڑھ پا رہا ہے یا نہیں. صرف جیسے ہی ہم نے داخلہ کرایا انگلش میڈیم میں، ہمارے بچے کو 2 مہینے کے بعد انگلش بولنا آتی ہے کہ نہیں، ہمیں اس کی فکر ہو جاتی ہے. لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ پا رہا ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ صحیح سے یاد ہے یا نہیں، ہماری یہ کبھی فکر نہیں ہوتی. ہم اپنی اولاد کو بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرا کر کے کویت، سعودی اور انڈیا سے باہر نہ جانے کہاں کون سی کمپنی میں ہم اس کو فراہم کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ہم ان کو بھیج دیتے ہیں، اور ہم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. جب ہمارے گھر میں ہمارے والدین کا جنازہ نکلتا ہے، ہماری وہ اولاد جس کو ہم ڈگری یافتہ بنا کر کے لندن، کویت، نہ جانے کہاں روپیہ اور دنیا کمانے کے لیے بھیج کر کے وہاں بھیج دیا ہے، جب ہمارے گھر سے ہمارے والدین کا جنازہ نکلتا ہے، وہ بچہ، وہ اولاد کہتی ہے ذرا ٹھہر جائیے، جنازے کو جب میں آؤں گا تب گھر سے رخصت کرنا. ہزاروں روپے خرچ کر کے وہ ہماری اولاد ہمارے جنازے پڑھنے کے لیے ہماری لاش تک پہنچتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے
تو نعوذ باللہ من ذالک افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ وہ ہماری اولاد ہم پر ایک دعا پڑھنے کے لیے بھی حقدار نہیں ہوتی۔ صف میں کھڑی ہو گئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ہم نے اللہ اکبر کہہ لیا، امام صاحب نے سلام پھیرا، ہم نے سلام پھیر دیا، چارپائی اٹھائی گئی، قبر میں دفن کر دیا۔ نہ تو چارپائی اٹھانے کی دعا یاد ہوتی ہے اور نہ تو جنازے کی دعا یاد ہوتی ہے اور نہ تو قبرستان میں جانے کی دعا یاد ہوتی ہے اور نہ تو مٹی دینے کی دعا یاد ہوتی ہے۔ ایک فارمیلٹی پوری کر کے ہماری اولاد غمزدہ ہو کر کے ہزاروں روپے خرچ کر کے ہمارے لاش تک پہنچتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، کسی بھی چیز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، صرف اور صرف فضول خرچی۔ جب وہ اولاد ہماری اس قابل بھی نہیں رہی کہ جنازے میں کھڑے ہو کر کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دے، قبرستان میں ہماری لاش کو اٹھاتے وقت دعا پڑھ لے، چارپائی کو اٹھاتے وقت دعا پڑھ لے، مٹی ڈالتے وقت دعا پڑھ لے، جب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی، ہم نے اس کو ڈگریاں حاصل کرا کر کے کیا حاصل کیا؟ کہ جب ہم آخری لمحات میں جس کے ہم اب مستحق ہیں، جب تک ہماری روح تھی، ہمارا جسم زندہ تھا، ہم دنیا میں چل پھر سکتے تھے، ہمارے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں تھا، تو ہم نے اپنی اولاد کے پیسے اور روپے پر گھمنڈ کیا، اور آج جب ہم اس اولاد کے مستحق ہوئے کہ ذرا سی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ہمارے اوپر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دے، تو ہم محروم ہیں، کسی قابل نہیں رہے، اور قبر میں اپنی اولاد کے ہاتھوں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کی خاطر ہم اپنی اولاد کے ہاتھوں سے دفن ہو گئے۔ دوسروں نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دی، لیکن ہم نے جس کے لیے اپنا جان لگا دیا، اپنا مال لگا دیا، دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھی، اپنے پسینہ بہا کر کے اس کو ہم نے بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرا کر کے بڑی سے بڑی کمپنی میں دنیا کمانے کے لیے اس کو پیدا کیا اور اس کو دنیا میں آگے چلایا، اور جب ہمارا کام آیا کہ ہماری اولاد ہمارے کسی لائق بن جائے، کسی کام کے لائق بن جائے، تو ہم اس کے ایک بھی کام نہ آئی، کسی کام نہ آئی ہماری اولاد، نہ تو دعا پڑھ سکی اور نہ تو مٹی دیتے وقت دعا پڑھ سکی۔ ہماری اولاد ہمارے لیے کسی کام نہ آئی، ہمارا دن کو دن نہ سمجھنا، رات کو رات نہ سمجھنا، پسینہ بہانا، سب اپنی اولاد کے لیے بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں۔ جو بھی ہم نے اس کے اوپر خرچ کیا روپیہ وہ بھی بیکار، جو ہم نے اس کے لیے دن نہیں سمجھا وہ بھی بیکار، جو ہم اس کے لیے رات کو رات نہیں سمجھی وہ بھی بیکار۔ ساری چیزیں ہمارے لیے اس اولاد پر جو بھی نعمت ہم نے نچھاور کی، اپنا پسینہ بہایا، سب کے سب اپنی اولاد کے لیے بیکار ہو گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتوں سے نوازا، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، معاذ ابن جبل وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ، اے معاذ ابن جبل، آپ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنی اولاد کو ایمانی تربیت سے آشنا کرائیں، اخلاقی تربیت سے اس کو آشنا کرائیں، قرآن کی تعلیم دیں، عقائد کی تعلیم دلائیں، دینی تعلیمی تربیت کا اس کا انتظام کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے رہبر رہنما جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے۔ آقا کریم نے نصیحت کیا، اے معاذ ابن جبل، آپ اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، خوف پیدا کریں، دینی تعلیمی تربیت سے ان کو آشنا کرائیں۔ آج ہماری والدین
جتنے بھی صاحب اولاد ہیں کیا اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ ڈگریاں حاصل کرانے کے بعد، انگریزی میڈیم میں داخل کرانے کے بعد ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں صرف یہی ہوتا ہے میرا بچہ انگلش بول لے، قرآن پڑھنا سیکھے یا نہ سیکھے۔ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن عمل اور فعل یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ دنیا میں ناکام نہ رہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچے کی کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جو دائمی زندگی ہے، جہاں نہ موت آنی ہے، جو چیز اس پر مسلط ہو گئی ہمیشہ کے لیے ہو رہنا ہے۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کے لیے اس چیز کی فکر نہیں کی کہ ہماری اولاد کی آخرت بن جائے، صرف یہی فکر کی ہماری اولاد کی دنیا سمجھ جائے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں امیر المومنین میری اولاد میری بات نہیں مانتی۔ آج ہر والدین کا یہی شکایت ہوتی ہے کہ میری اولاد بدتمیز ہو گئی ہے، میری نافرمانی کرتی ہے، میری ایک بھی بات نہیں مانتی۔ ان صحابی نے جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ امیر المومنین میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی، کیا والدین کا اولاد پر کوئی حق نہیں ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کا اولاد پر بہت بڑا حق ہے۔ اس اولاد نے پلٹ کر کے جواب دیا، اے امیر المومنین آپ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا۔ کیا والدین کا اولاد پر کسی قسم کا حق نہیں ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا سب سے پہلے ہر والدین کا اپنے اولاد پر حق ہے کہ وہ دینی تعلیمی تربیت سے اس کو آشنا کریں، اخلاقی تربیت سے ان کو آشنا کریں، قرآن کی تعلیم دیں، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی اچھے گھرانے میں نیک خاتون سے اس کی شادی کرا دیں۔ اس اولاد نے فرمایا اے امیر المومنین میرے والدین نے نہ تو مجھے قرآن کی تعلیم دی، میرے والدین نے نہ تو میری کسی نیک خاتون سے شادی کرائی، میں مستحق ہوں پہلے کہ میرے والدین میرے حق کو ادا کریں۔ حضرت امیر المومنین نے ان صحابی کو وہاں سے پھٹکار کر کے بھگایا کہ پہلے جائیے اپنی اولاد کا حق ادا کریں، پھر اپنی اولاد سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ ہر والدین آج یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھے کہ میں اپنی اولاد کو دینی تعلیمی تربیت سے آشنا کروں گا اور اس کی آخرت بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔